إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يدرك بخلقه درجة قائم الليل وصائم النهار، رواہ ابو داؤد۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو توحید جیسی دولت سے نوازا، ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، آج ہمارا عنوان ہے حسن اخلاق کی اہمیت۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جس سماج میں ہم پنپ رہے ہیں، اب جو آنے والی جنریشن کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس جنریشن کے اندر ایک چیز کی بہت بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے، وہ ہے اخلاق۔ اب دیکھتے ہوں گے چلتے پھرتے گلی محلوں میں، اپنے اسکولوں میں، بس سٹینڈوں میں، بسس میں، عام گراؤنڈ میں، کھیلنے کے دوران، پڑھنے کے دوران، مسجد کے باہر، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بد اخلاق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسلام تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے عبادات، جس کا تعلق ٹوٹلی اللہ تبارک و تعالی سے ہے۔ میں جو کچھ عبادت کرتا ہوں اس کا صرف میری ذات کو فائدہ ہونے والا ہے، اور اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے ہے۔ میں نماز پڑھوں تو مجھے فائدہ ہونے والا ہے، میں روزہ رکھوں اس کا سیدھا فائدہ مجھے ہونے والا ہے، اور اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے ہے۔ لوگوں سے میری نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں سے میری روزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں سے میرے حج کا کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق سیدھے سیدھے اللہ تبارک و تعالی سے ہے۔ ایک ہے عبادات، دوسرا ہے معاملات، جس میں ایک آدمی اپنی زندگی میں 20% جو ہے لوگوں سے وہ معاملات کرتے رہتا ہے، اور تیسرا ہے اخلاقیات، جس میں لگ بھگ 80% جو ہے لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، سامنا پڑتا رہتا ہے۔ تو عبادات جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہے، معاملات کا تعلق بھی بندوں سے ہے، اخلاق کا تعلق بھی بندوں سے ہے۔ ایک طرف معاملات ہیں، ایک طرف اخلاق ہیں۔ یہ معاملات زندگی میں 20% سے لوگوں سے وہ معاملہ کرتا رہتا ہے، ہر آدمی اس معاملہ تو نہیں کرتا ہے، لیکن اخلاق کا مظاہرہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے رہتا ہے، تو اس کا 80 جو ہے % اخلاقیات کا عمل دخل ہوا کرتا ہے۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے عبادات ماشاءاللہ اچھے ہیں، یعنی ہم شرک سے محفوظ ہیں، سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں،
اور اپنی عبادت میں کسی کو بیچ میں نہیں لاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنی عبادت کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، ہماری قربانی اللہ کے لیے ہو، ہمارے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یعنی ہماری عبادتیں کسی حد تک خرافات سے، بدعات سے، غلط کاموں سے محفوظ ہیں۔ لیکن عبادت سے جیسے ہم نکلتے ہیں، معاملات میں آنے کے بعد ہم گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر معاملات سے آگے نکلنے کے بعد اخلاق کا جہاں معاملہ آتا ہے اور ہم وہاں پر گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اخلاق مشروط ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اخلاق کنڈیشنل ہوتے جا رہے ہیں، مطلب اگر مجھے کسی سے فائدہ ہو تب تک میں بااخلاق رہوں گا، اگر کسی سے مجھے نقصان ہو جاتا ہے تو وہاں اپنی اصلی اخلاق پہ آ جاتا ہوں۔ جہاں میرا 1 روپے کا نقصان ہو جاتا ہے وہاں میرے اخلاق گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں میرا فائدہ جو ہے یعنی گرتے جاتا ہے وہاں میرے اخلاق بگڑتے جاتے ہیں۔ تو ہمارے اخلاق کنڈیشنل ہیں، اگر آپ سے مجھے فائدہ ہے تو میں آپ سے اچھا رہوں گا، اگر آپ سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے تو میں بگڑ جاؤں گا۔ مثال کے طور پر دیکھیں آپ کہ بھائی میری میڈیکل شاپ ہے اور میڈیکل دکان بیٹھا ہوا ہوں، ایک آدمی جو ہے ایک ٹیبلٹ یعنی ایک ٹانک جو ہے 20 روپے والی، 25 روپے والی، 50 روپے والی ٹانک لینے میرے پاس آتا ہے، دوا لینے میرے پاس آتا ہے۔ جب وہ لینے آتا ہے تو مسکرا کر باتیں کرتا ہوں اور مسکرا کر اس کو دیکھتا ہوں اور مسکرا کر اس کو جو ہے میں دوا حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے 50 روپے کی ٹانک جو ہے کھانسی کی اس کے حوالے کر دیا، اور جب آیا تھا تو میں بہت ہی خوش تھا، مسکرا رہا تھا، جب وہ دے رہا تھا تب بھی مسکرا رہا تھا، جب اس کے ہینڈ اوور کیا پیک میں ڈال کر تب بھی میں مسکرا رہا تھا۔ وہ دوا لے کر جاتا ہے اور پھر ایک آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں واپس آ کر کہتا ہے کہ بھئی دوا مجھے واپس کرنا ہے، دوا مجھے نہیں چاہیے۔ جیسے ہی وہ دوا واپس کرنے آ جاتا ہے، وہ سامان کو واپس کرنے آ جاتا ہے تو میرے چہرے کا ذرا سا رنگ بدل جاتا ہے، میرے چہرے کا جو لک ہے نا وہ ذرا بدل جاتا ہے، اور پھر بدلتا ہے، اس کا چہرہ بھی بدل رہا ہے، اس کا رویہ بھی بدل جاتا ہے، میرا رویہ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے فرسٹ ٹائم آیا تھا مسکرا رہا تھا، سیکنڈ ٹائم میری مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، میرا ہنسنا غائب ہو جاتا ہے، وہ شیشی لے کر پیسے لے کے ایسا پھینک دیتا ہوں میں، پیسے لے کے ایسا پٹک دیتا ہوں میں۔ تو آدمی کے اخلاق سمجھ میں آ رہے ہیں، جو اخلاق اس نے پہلی مرتبہ پیش کیا نا وہ اصلی اخلاق نہیں تھے، بناوٹی اخلاق تھے، اس کا ریئل اخلاق نہیں تھے، اس نے کاسمیٹک کیریکٹر کو پریزنٹ کیا، بناوٹی اخلاق کو اس نے پریزنٹ کر دیا۔ اس کے اصلی اخلاق جب وہ واپس آیا سامان تو اپنی اصلی اخلاق کو دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج ہمارے کیریکٹرز، آج ہمارے اخلاق مشروط ہیں، مجھے فائدہ ہو تو میں اچھے اخلاق سے رہوں گا، اگر میرا نقصان ہوتا ہوا نظر آیا وہاں پر میرے اخلاق بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آج ہماری سوسائٹی کی حالت ہے میرے دوست۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نقصان ہو جاتا تو وہاں پر آپ کے اخلاق اور بیٹر ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو ہے یعنی آدمی آتا ہے، آ کر آپ کے گلے میں جو ہے کپڑا باندھ کے گھسیٹتا ہے، کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد تم نے مجھ سے قرضہ لیا تھا اور قرضہ واپس نہیں لوٹا رہے ہو، اور تم قریشی لوگ ایسی ہوا کرتے ہو۔ اس نے اللہ کے رسول کو ایسے برا بھلا کہا، اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے بد کلامی کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی سنا تو کہا اللہ کا رسول ہٹ جائیے، اب اس کی گردن اتار دوں گا، آپ ہٹ جائیں میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اللہ کے رسول نو 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 رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، اللہ کے رسول کو روکا، کہا ان کے قرضے کو واپس کرو اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا ایکسٹرا بھی ان کو دے دو۔
ساتھ ساتھ میں تھوڑا ان کو ایکسٹرا بھی دے دو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بدسلوکی کا معاملہ ہو رہا ہے تو آپ اپنی اخلاق کو اور اونچا کر رہے ہیں. لیکن کیا ایسی کنڈیشن ہماری ہو سکتی ہے؟ میں نے کسی سے قرضہ لے لیا اور لینے کے بعد اس کو میں پھرا رہا ہوں اور اچانک وہ آ کر مجھ سے مانگنا شروع کرے. ذرا دیکھا کہ بھائی یہ تو 3 مہینے بول کے لیا تھا، 3 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، دینے کا نام نہیں لے رہا ہے. اب وہ فطری طور پر ذرا آواز بلند کر سکتا ہے، فطری طور پر اپنے لہجے میں سختی لا سکتا ہے، فطری طور پر وہ اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے. اگر جیسے ہی اس نے غصے کا اظہار کر دیا اب میں اپنی اصلیت پہ آ جاتا. ہاں میں دینا تھا، ہاں دیتا ہوں، جاؤ جب آئیں گے تب دوں گا. دیتا ہوں بولا نا، ہاں دیتا ہوں، اب بھی ہونا نہیں تو جاؤ، کیا کرتے کر لو، جو خلاص کیا کرتے کر لو. دیکھا آپ نے؟ تو ہم اپنی اصلی اخلاق پہ یہاں پر جو ہے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اخلاق جو کہ ہماری ایمان کا، اسلام کا ایک تہائی حصہ ہے، اسی اخلاق کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احسنکم اخلاقا. One of the best person among you. آپ میں کون اچھا آدمی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آدمی جو لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہو؟ کیا وہ آدمی جو لوگوں کو جو ہے دعوتیں دے رہا ہو؟ کیا وہ آدمی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے پاس بڑے بڑے کاروبار ہوں؟ کون اچھا آدمی ہے؟ وہ آدمی جو لمبے جو ہے عمرے حج کرتا ہو؟ کیا وہ آدمی جو ہے یعنی مسکین و غریب بہت مال تقسیم کرتا رہتا ہو؟ اللہ کا رسول نے یہاں یہ کرائٹیریا نہیں بتایا، کہا تم میں جو اچھے اخلاق والا ہے نا وہ حقیقت میں اچھے آدمی ہے. ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا. اچھا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور اخلاق آدمی کے ہر جگہ اس کے معاملات میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں. ہمارے اخلاق مسجد میں بھی ہونا ضروری ہے، ہمارے اخلاق مسجد کے باہر بھی ہونا ضروری ہے، ہمارے اخلاق روڈ پر بھی ہونا ضروری ہے، ہمارے اخلاق مارکیٹ میں بھی ہونا ضروری ہے، ہمارے اخلاق اپنے گھروں میں بھی ہونا ضروری ہے، ہمارے اخلاق سفر میں بھی ہونا ضروری ہے، اور ہمارے اخلاق نیشنل اور انٹرنیشنل لیول بھی ہمارے اخلاق ظاہر ہونا چاہیے. دوست لوگ آپ کو آپ کے اخلاق سے ہی جج کرنے والے ہیں. آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کا مال لوگوں کو نظر نہیں آتا، آپ کی ایجوکیشن لوگوں کو نظر نہیں آتی، بھئی کتنا کوالیفائڈ آدمی ہے، یہ کتنے ڈگریاں کرا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ لائر ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ کے زبانی اخلاق سے ہی سمجھ میں آتا ہے کتنا بڑا آدمی ہے. سب سے پہلی جو نظر آنے والی ہے وہ اخلاق ہے، اور لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر جج کرنے والے ہیں. یاد رکھنا، میں اگر باہر نکلتا ہوں اور میں بیچ سڑک پر تماشا کر رہا ہوں، ایک آٹو والا مجھے سائیڈ نہیں دے رہا تھا، مجھے غصہ آ گیا. میں پہلوان ٹائپ کا آدمی ہوں، ورک آؤٹ کرنے جاتا ہوں، ٹی شرٹ پہن لے کے ذرا سا باڈی بنا چکا ہوں. اب میں جا رہا تھا تو اس نے آٹو والے نے سائیڈ نہیں دیا، اب گاڑی سامنے ٹھہرا کر کے باہر نکال کے پنچ مار رہا ہوں، اس کو پنچ مار رہا ہوں. میری داڑھی بھی ہے اور مسلمان میرا چہرہ سب کچھ میرا ظاہر ہے، تو وہاں پر مان لو میں نور الدین ہوں تو لوگ مجھے نور الدین کی حیثیت سے نہیں جج کریں گے. ایک مسلمان آدمی ایسا کر رہا ہے وہ جج کریں گے لوگ. میرا نام میرے آدھار کارڈ میں ہے، بس سڑک پر میں مسلمان ہوں. میرا نام میرے رجسٹر میں ہے، میرا نام میرے پاسپورٹ میں ہے، میرا نام میرے برتھ سرٹیفکیٹ میں ہے، بس. لیکن جب میں روڈ پہ ہوں تو میں مسلمان ہوں لوگوں کے سامنے، میں مارکیٹ میں ہوں تو مسلمان ہوں لوگوں کے سامنے، میں بازار میں ہوں مسلمان ہوں لوگوں کے سامنے، میں لین دین کرتا ہوں مسلمان ہوں لوگوں کے سامنے، میں ٹرین میں ہوں مسلمان ہوں لوگوں کی نظروں میں، میں بس میں ہوں مسلمان ہوں لوگوں کی نظروں میں. میری ہر ادا، میرا لہجہ، میرا انداز، میری بات چیت سب کچھ میرے اسلام کو ظاہر کرنے والی ہوا کرتے. میرے دوست
میں اسلام کا امبیسڈر ہوں، میں اسلام کا نمونہ ہوں، میں غلطی کرتا ہوں تو نور الدین یہ غلطی کی کوئی نہیں کہے گا مسلمان سے غلطی کر رہا ہے، اگر میں اچھا کام کروں تو نور الدین اچھا کام کیا کوئی نہیں کہے گا مسلمان کتنا اچھا کام کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ ابھی جو ٹرین حادثہ ہوا، عید کی نماز پڑھ کے وہاں نوجوان نکل کے لوگوں کو ہیلپ کیا انہوں نے، تو وہاں پر نام سے ان کا نام سے ان کی تعریف نہیں ہو رہی، مسلمان نوجوان کتنے اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ عید کی نماز پڑھتے پڑھتے ٹرین کا حادثہ انہوں نے دیکھا، نکل کے بھاگ کے گئے اور ان کی ہیلپ کی۔ مسلمان نوجوان ایسے ہوا کرتے ہیں، ایک امبیسڈر ہے، وہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں، تو ہر آدمی نام صرف اس کے برتھ سرٹیفکیٹ میں رہتا ہے میرے دوست، اس کے آدھار کارڈ میں ہے، اس کے پاسپورٹ میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے تو اسلام کا نمائندہ ہوا کرتا ہے، وہ مسلمان ہوا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات آپ نے کہا، ان المؤمن یدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار۔ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ابو داؤد کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان بالکل الگ تھلگ ہے، مومن کی شان بالکل الگ تھلگ ہے، وہ اپنے اخلاق کے ذریعے، وہ اپنی زبان کے ذریعے، وہ اپنے بیہیویئر کے ذریعے، وہ اپنے کیریکٹر کے ذریعے، وہ اپنے بات چیت کے ذریعے اتنا ثواب حاصل کرتا ہے جتنا ایک آدمی رات میں تہجد پڑھنے والا حاصل کر سکتا ہے۔ رات میں آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے جو ثواب مل سکتا ہے نا، وہ آپ کے کیریکٹر سے مل سکتا ہے۔ ایک آدمی دن بھر روزے رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی صورت میں، نفل روزہ رکھنے کی صورت میں، سنت کا روزہ رکھنے کی صورت جو ثواب مل سکتا ہے نا، وہ روزہ رکھنے والے کا ثواب اچھے اخلاق والا حاصل کر لیتا ہے، اچھے اخلاق والا حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من شیء اثقل فی میزان العبد، ایک مومن بندے کے میزان میں، ترازو میں سب سے وزندار چیز کیا ہے؟ اس کے اخلاق ہوا کرتے ہیں۔ وزندار چیز ترازو میں اخلاق والے بننے والے۔ دوست ہمارے اچھے اخلاق کے حقدار کون ہیں؟ ہم لوگ دوستوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق والے ہوا کرتے ہیں، السلام علیکم بھائی، السلام علیکم بھائی، السلام علیکم بھائی، السلام علیکم بھائی، واو، دوستوں کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے نظر آتے ہیں، روڈ پہ چلنے والوں کو اچھا اخلاق نظر آتا ہے، لیکن ہماری اکثر بد اخلاقی ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ جو ایک ٹائم چائے پلایا بیچارہ 15 روپے دے کے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے مسکرا کے باتیں کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، اور جو بیچاری زندگی بھر ہمارے گھر میں خدمت کرتے رہتی ہے بد اخلاقی اس کے ساتھ، جو زندگی بھر ہمارے کپڑے دھوتے رہتی ہے بد اخلاق اس کے ساتھ، زندگی بھر ہمارے بچوں کو پالتی ہے بد اخلاق اس کے ساتھ، زندگی بھر ہمارے آرام اور راحت اور سکون کا خیال کرنے والی بد اخلاق اس کے ساتھ۔ تو ہمارے اچھے اخلاق کے حقدار سب سے پہلے ہمارے ماں باپ، اس کے بعد ہمارے بیوی اور ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے چاچا، ہمارے خالہ، ہمارے پھپھو، یہ سب ہمارے اچھے اخلاق کے حقدار ہیں۔ کچھ لوگ اچھے اخلاق پیش کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں جن سے فائدہ بہت ہی لمیٹڈ ہوا کرتا ہے، لمیٹڈ فائدہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اچھے اخلاق نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ ہمارے بیوی بچے بھی ہوا کرتے ہیں میرے دوست کال آ گیا، ہاں بھائی مسکرا کے، بیوی کال آیا، ہاں ٹھیک ہے رکھو آتا ہوں، ہاں ٹریفک میں ہوں، دکان میں ہوں، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہوں، خلاص، واو۔ تو ہمارے اخلاق کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی ہاں اللہ کے رسول نے کہا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں ایک اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ لوگ گھر والوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے، کیوں؟ میں اچھے اخلاق سے رہوں، برا اخلاق تو میرے پر رہنے والی ہونے، جانے والی کون ہے؟ اسے کرنا ہے چھے، کام کرنا ہے چھے، اٹھنا ہے چھے، کیا کرے گی وہ؟
تو میرے اخلاق وہاں پر بد اخلاقی شروع ہو جاتی ہے. میرے اخلاق اچھے اخلاق کے حقدار میرے گھر والے ہوا کرتے ہیں. میرے اچھے اخلاق کے حقدار میرے انڈر میں کام کرنے والے ہوا کرتے ہیں. میرے انڈر میں کام کرنے والے میرے اچھے اخلاق کے حقدار ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ بھی ایک آدمی جو ہے 15 روپے پھینک کے ایک چائے کا ٹوکر لے کے بیٹھ جاتا ہے, اس کے ساتھ اتنے اچھا اخلاق سے پیش آتے ہیں, اور جو چائے لا کر رکھنے والا دن بھر 12 گھنٹے میرا کام کرنے والا, اس کے ساتھ بد زبانی, بد کلامی, میرے انڈر میں کام کرنے والا. کیوں؟ وہ جواب نہیں دیتا ہے نا, وہ پلٹ کر کچھ نہیں کہتا ہے نا, وہ دب کے رہتا ہے نا, وہ میری گالی کو سن لیتا ہے نا. تو میں میرا پریشر میرے بد اخلاقی میرے امپلائیز کے ساتھ, اور جو کسٹمر 15 روپے کا 5 روپے کا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک. میں یہ نہیں کہتا کہ کسٹمر کا حسن سلوک مت کرو, لیکن اپنے امپلائیز بھی ہمارے اچھے اخلاق کے حقدار ہیں. میرے انڈر میں کام کرنے والے بھی اچھے اخلاق کے حقدار ہیں. میرے انڈر میں کام کرنے والے بھی میری عزت کے حقدار ہیں. میرے انڈر میں کام کرنے والے میری محبت کے حقدار ہیں. میرے ساتھ رہنے والے میرے محبت کے حقدار ہیں, میرے عزت کے حقدار ہیں. یہ ایک مومن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے ماں باپ, میرے بیوی بچے, میرے انڈر میں کام کرنے والے, میرے پڑوسی, میرے اساتذہ جن سے ہم نے تعلیم حاصل کی, یاد رکھو دوست, وہ بھی ہمارے عزت کے حقدار, ہمارے اخلاق کے حقدار ہیں. پڑھ لیے 10th پڑھ لیے, ختم ہوا 10th کے سر جاتے رہتے, انجان مار کے نکل جاتے ہم لوگ. بد اخلاقی میرے دوست, جس نے ہم کو پڑھایا, جس نے ہم کو سکھایا, جس نے ہمیں کھڑا کیا, جس نے ہمیں کچھ آگے کمانے قابل بنایا, وہ ٹیچر ہمارے سامنے جاتا ہے لیکن ہمارے پاس اس کو عزت نہیں. آج ہمیں بڑوں کو اپنے نوجوان کے سامنے اچھے اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ, تجربہ دیکھو کیسے, بس میں گیٹ پہ ٹھہرا ہوا ہے, سٹی بس میں جا رہا ہے, کالج کو جا رہا ہے, گیٹ پہ ٹھہرا ہوا ہے, کنڈکٹر بلا رہا ہے, او بابو اندر آؤ چیچا, معلوم آنا, مجھے معلوم, ٹھہرو. تو یہ انٹرمیڈیٹ کا PU کا فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ جو گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے, کنڈکٹر اس کو اندر بلا رہا ہے تاکہ اس کو نقصان سے بچائے, تاکہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو, چڑھنے والوں کو تکلیف نہ ہو, اتر تکلیف نہ ہو. یہ پلٹ کر اس کو جواب دیتا ہے, اور وہ اس کے باپ کی عمر کا ہوتا ہے, وہ اس کے چاچا کی عمر کا ہوتا ہے, لیکن یہ اس کو پلٹ کر جواب دیتا ہے. یہ بد اخلاقی ہے میرے دوست. ان کو نہیں سکھایا گیا, ان کو نہیں سمجھایا گیا کہ تمہارے باپ کی عمر کا آدمی ہے, تمہارے چاچا کی عمر کا آدمی, اس کے ریسپیکٹ کرو, وہ کوئی بھی ہوگا, لیکن اس کی ریسپیکٹ کرنا یہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. ان کو سکھانے کی ضرورت ہے, ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے. عزت دینا, گیو ریسپیکٹ, ٹیک ریسپیکٹ. جیسے لہجہ دو گے ویسا لہجہ سامنے سے آنے والا ہے, جیسے الفاظ دو گے ویسے الفاظ سامنے سے آنے والے ہیں, جیسے آواز دو گے ویسے آواز سامنے سے آنے والی ہے. یہ نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوست, آج کی جنریشن کو سمجھانا ہے کہ بیٹا تم کتنے بھی بڑے پڑھے لکھے بڑے بن جاؤ, جب تک تمہارے پاس اچھے کیریکٹر نہیں آئیں گے تو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ, تم فیلڈ کے ماہر نہیں بن سکتے. یہ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میں بڑا ڈاکٹر ہوں, اوکے, میں امڑی ہوں, میں فلاں ہوں, سوئنٹس میرے پاس, میں وہاں سے میں نے آکسفورڈ سے میں نے پڑھ کر آیا ہے, کہیں بھی پڑھ کر آیا ہوں, میرے پاس ڈگری بہت بڑی ہے, لیکن کلینک میں بیٹھ کر میں بد کلامی بد اخلاقی مظاہرہ کرتا ہوں تو میں اپنے فیلڈ میں ناکام ہونے والا ہوں. میری ڈگری مجھے آگے نہیں بڑھاتی, میرے کیریکٹر مجھے آگے بڑھانے والے ہیں. میں دکاندار ہوں, میرے اخلاق اچھے ہوں تو میرے کسٹمر جو ہے دن بدن بڑھتے جائیں گے. اگر میں بد اخلاق ہوں میرے کسٹمر گرتے جائیں گے. میں وکیل ہوں, اخلاق اچھے ہیں تو جو ہے کلائنٹس بڑھتے جائیں گے, بد اخلاق ہوں کم ہوتے جائیں گے. کسی بھی فیلڈ میں اگر آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے, اخلاق اس کے پاس ہے تو وہ سٹیبل ہوا کرتا ہے. اخلاق نہیں ہے وہ آدمی سٹیبل نہیں ہو سکتا, بلکہ مارکیٹ میں گرنے والا ہے, مارکیٹ میں گرنے والا ہے. تو آج اخلاق ہمارے نرمی, ہمارے باتوں میں نرمی ہونا چاہیے, انداز میں نرمی ہونا چاہیے. ہاں, جہاں آواز بلند ہونا ہے, جہاں آپ کی آواز میں کڑک لانا ہے, لیکن ہر جگہ
ضرورت نہ ہو تو بھی تو وہاں مسئلہ پیش آتا ہے. آواز ہماری نرمی ہونا چاہیے. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ خود مہربان ہے، نرمی کرنے والا ہے، نرمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں بھی نرمی کرنے والا بننا ہوگا. کیوں؟ یہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کی صفت ہے نرمی کرنا، وہ نرمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہمیں نرمی سے پیش آنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی میں سچائی کو لانا ہوگا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. جس ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہم پچھلے 10-15 دن سے سن رہے ہیں، ان کی صفت سچ بولنے کی ہے. یہ ہمارے اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے. نقصان ہو تب بھی سچ بولیں گے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تب بھی سچ بولیں گے، دوستی ختم ہوگی تب بھی سچ بولیں گے. سچ بولنے سے نقصان ہوتا ہے، ہونے دو، لیکن سچ ہم قائم رکھیں گے. سچ بولنے سے رشتہ کڑوا ہو سکتا ہے، ہونے دو، لیکن میں سچ بولوں گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم علیہ السلام سچ بولنے والے تھے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام زندگی وفادار تھے. آج ہمیں ہمارے اخلاق میں وفاداری کو لانا ہوگا. میں کسی آفس میں کام کر رہا ہوں، مجھے وفادار بن کر کام کرنا ہے. میں کسی کالج میں کام کر رہا ہوں، مجھے وفادار بن کر کام کرنا ہے. میں کسی فیکٹری میں ہوں، مجھے وفادار بن کر کام کرنا ہے. میں کہیں بھی امپلائی ہوں، مجھے وفادار بن کر کام کرنا ہے. میں جو ہے مالک ہوں، مجھے اپنے نوکروں کو وفادار بننا ہے. میرے پڑوسی اس کے وفادار مجھے بننا ہے. دوستوں سے مجھے وفادار بننا ہے. بیوی بچوں سے مجھے وفادار بننا ہے. بڑوں سے مجھے وفادار بننا ہے. مسجد کو مجھے وفادار بننا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. اخلاق ابراہیم علیہ السلام کے اللہ بتا رہا ہے کہ وہ وفادار تھے. میرے دوست، آج ہمیں بھی وفادار بننے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے اخلاق کا معیار ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شاکرا لانعمی. ابراہیم علیہ السلام اخلاق، ان کے شکر گزاری کے اخلاق تھے ان کے پاس. ہمارے پاس بھی شکر گزاری کے اخلاق لانا ہوگا. شکر گزار بنے. کس کے شکر گزار بنے؟ اللہ کے شکر گزار بنے. اللہ ہم کو بہتر رکھا ہے، پہلے کے مقابلے میں اچھا ہی رکھا ہے ہم کو، ہے نا بھائی؟ سب مانتے ہیں اللہ پہلے سے ہم کو اچھا ہی رکھا ہے. پہلے ہم جو ہے ہوائی چپل میں جاتے تھے، آج جوتوں میں جا رہے ہیں، اچھا رکھا اللہ نے ہم کو. پہلے کرایہ کے مکان میں تھے، آج زبداتی مکان میں آ گئے، اللہ اچھا رکھا ہم کو. پہلے سائیکل پہ تھے، آج بائک پہ آ گئے، اللہ اچھا رکھا ہم کو. پہلے بائک میں تھے، آج کار میں آ گئے، اللہ اچھا رکھا ہم کو. پہلے 2 جوڑ کپڑے تھے الماری میں، آج الماری بھری ہوئی ہے، اللہ اچھا رکھا ہم کو. شاکر لانعمی. یہ اخلاق کا معیار ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے. اگر ناشکری کرتے ہیں تو ہمارے اخلاق جو ہے، اخلاق میں کمی ہے، ہمارے اخلاق میں پرابلم ہے. شکر گزاری کرو میرے دوست. اگر میرا بیٹا نماز پڑھنے والا ہے، مجھے شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ اس کو توفیق دیا. اگر میری بیوی فرمانبردار ہے، مجھے شکر گزار بننا ہوگا. اگر میرے ماں باپ بڑھاپے میں نماز پڑھ رہے ہیں، شکر گزار بننا ہوگا. اگر میرا امپلائی ٹائم پہ آتا ہے، مجھے شکر گزار بننا ہوگا. اگر امپلائی مجھے دھوکہ نہیں دیتا، مجھے شکر گزار بننا ہوگا. میرے انڈر میں کام کرنے والا جھوٹ نہیں بولتا، مجھے شکر گزار بننا ہوگا. میرا پڑوسی مجھے نہیں ستاتا، مجھے شکر گزار بننا ہوگا. میرے گھر میں کام کرنے والی بائی وہ ایماندار ہے، مجھے شکر گزار بننا ہوگا. دوست، ایک مومن کا ہر پل یعنی وہ اس کے اخلاق کے مظاہرے کا وقت ہوا کرتا ہے. ہر قدم قدم پہ اخلاق کا ہی مظاہرہ ہوتا ہے. آپ کے پیسوں کا مظاہرہ نہیں ہوتا، آپ کے علم کا مظاہرہ نہیں ہوتا، آپ کے سرٹیفکیٹ کا مظاہرہ نہیں ہوتا، آپ کا کیا بیک گراؤنڈ اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا. ہر پل جو سب سے نظر آتی نا، وہ آپ کے اخلاق نظر آتے ہیں. فری میں نظر آتے ہیں، ہر وقت نظر آتے رہتے ہیں. اخلاق مظاہرہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام در دیکھیں آپ ابو کے ساتھ کیسے جو ہے برتاؤ کر رہی ہے. بتی لا تعبد الشیطان، ابو جان ایسا مت کیجیے. ابراہیم اگر تم اور پھر دوبارہ بولو گے تو میں تو پتھر سے مار کے نکال دوں گا. تب ابراہیم کہہ رہے ہیں ابو جان میں آپ کے حق میں دعا کرنے والا ہوں، شیطان آپ گمراہ کر رہا ہے آپ کو. آپ شیطان کی پیروی مت کیجیے. اللہ مجھے جو ہے علم دیا ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. گھر سے نکالنے کے باوجود بھی ابراہیم نے باپ کے خاطر دعا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اخلاق ہے.
قوم آپ کو آگ میں ڈال رہی ہے لیکن قوم کو بدوا نہیں دے رہے اللہ یہ قوم مجھے آگ میں ڈال رہی تو ان کو آگ میں ڈال دے. نہیں, پلٹ کے آگ میں ڈالنے کی بات نہیں کی, پلٹ کے ان پر عذاب نازل کرنے کی بات نہیں کی. اللہ کے رسول جو ہے طائف سے نکالے جا رہے ہیں, فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس کے رکھ دیں گے, 2 پہاڑوں کے بیچ پیس کے رکھ دیں گے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, مجھے عذاب دے نبیوں نے کر نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ, یہ قوم ایمان نہیں لاتی, ٹھیک ہے ان کے بچے ایمان لے کر آئیں گے, ان کے بچے نہیں لاتے, ٹھیک ہے ان کے اور بچے ان کے پوتے لے کر آئیں گے. مومن کی سوچ اس قدر اعلیٰ ہوا کرتی ہے, مومن کی سوچ اس قدر بڑی ہوا کرتی ہے. سب اخلاق ہیں, یہ سب ہمارے اخلاق ہیں پورا کا پورا. یعنی صحابہ کرام کے اخلاق دیکھو آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو آپ. اللہ نے خود کہا انک لعلی خلق عظیم, اے نبی آپ تو اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں, آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر, اور آپ سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا کوئی نہیں سکتا. اس قدر اللہ نبی کی تعریف کر رہا ہے. اور ہمیں بھی دوست اپنے یعنی زندگی میں اخلاق کو لانے کی ضرورت ہے. جو ہمارے پاس بد اخلاقی ہیں انہیں دھیرے دھیرے ریمو کرنے کی ضرورت ہے, پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. حسد ہمارے پاس ہے, ہاں حسد کیسا ہمارے پاس ہے, میرے پاس دکان والا اچھا چل رہا ہے, میرا دکان اچھا نہیں چل رہا ہے, تو اس کو نہ دیکھتا ہوں نہ اس سے بات کرتا ہوں نہ سلام کرتا ہوں, بس دکان بند کر کے جاتا ہوں, آتا دکان کھولتا ہوں بیٹھتا ہوں, خلاص. واو, نہیں یہ ہماری بد اخلاقی ہے, اس میں حسد ظاہر ہو رہا ہے. وہ اس کا دکان اچھا چل رہا ہے, ملو ملاقات کرو بات چیت کرو, اس سے بھی دوستی رکھو, اس کو مبارکباد دو. آپ کا پڑوس اچھا گھر بنایا, اچھا آپ کا پڑوسی اچھی گاڑی لے کر آیا, اب بس گاڑی دیکھ کے ریمو کر لے رہے تھے, ادھر جا رہا تو انجان مر رہے ہیں ایسا, مطلب اندر کچھ ہے, پرابلم ہے. آگے بڑھ کے مبارکبادی نہیں دے رہے آپ. سامنے آیا غلطی سے انہیں سلام کر کے ہاتھ ملا تو مبارک بھائی گاڑی لیے بولتے, اس سے پہلے آگے بڑھ کے کال کرو اس کو اور مبارکباد دو, بھائی ماشاءاللہ گاڑی آپ کی بہت پیاری لگ رہی, اللہ برکت دے بھائی آپ کو, اللہ آپ کو اور آگے بڑھائے, اللہ آپ کی گاڑی کا آپ کو ہر حادثے سے محفوظ فرمائے, دعا دو میرے دوست. یہ اخلاق ہیں. گاڑی لیا انہیں ٹکر ہو کے ختم ہو جانا, انہیں کراچ آ جانا, گلی میں کچھ مار کے چلے جانا, لکیراں پڑ جانا, نو, بد اخلاقی ہے. یہی ہمارے دل کا جو ہے پرابلم ہے. دوست اخلاق کا تعلق آپ کے دل سے ہوگا. تو دوست یاد رکھو, آپ جو آپ کے اندر ہے نا وہ وقت ڈھونڈتے رہتا, ٹائم ڈھونڈتے رہتا کب باہر نکلنا, ٹائم آتے ہی اندر سے باہر نکل کے آتا. یاد رکھو آپ اندر رہتا ہو, ٹائم کا انتظار کرتے رہتا, کب ٹائم آئے کب پھٹ جاؤں, کب ٹائم آئے کب پھٹ جاؤں, یہ اندر رہتا ہے. اس کو اگر تم اندر سے صحیح کرو گے سافٹ ویئر کو, انشاءاللہ کامیابی پکی ہے. کیسا؟ صحابہ کی زندگی میں ہر چیز کی مثال ہے ماشاءاللہ. نبی بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, نبی نے اچانک کہا اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اب جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لے. تو صحابہ کرام پلٹ کر دیکھتے صحابی آ رہے تھے, آ کے بیٹھے, او یا ہے, اچھا اچھا ٹھیک ہے, مجھے ختم ہو گئی, خلاص دن ختم ہوگا. دوسرا دن پھر نبی بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نبی نے پھر کہا اب اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اب جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لے. صحابہ کرام پلٹ کر دیکھے, ارے وہی 6 جو کل آئے تھے, اچھا ٹھیک ہے. دن گزر جاتا ہے, تیسرا دن پھر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, نبی بیٹھے ہوئے ہیں, نبی کہہ رہے ہیں اگر کوئی آدمی کسی جنتی کو دنیا میں دیکھنا چاہے تو اب جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لے. پلٹ کر صحابہ نے دیکھا تو وہی 6, ارے رے 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 رے. اب ایک صحابی کے دل میں اندر سے مچل رہا, کیا مچل رہا, یہ ان کی پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن جنت کی خوشخبری مل رہی ہے, آخر کیا عمل کرتے ہیں, میں جاننا چاہوں گا. میں شام میں گئے, دروازہ کھٹکھٹائے, اندر سے آئے, کون ہے بھائی, کیا ہے مسئلہ, میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. اچھا مہمان بننا, آجاؤ اندر آجاؤ. انہوں نے یہ نہیں پوچھا اچھا تم میرے مہمان بننا چاہ رہے ہیں, کس خوشی میں بننا چاہ رہے ہیں, آپ کون ہیں, آپ میرے پاس مہمان کیوں بنا, نو کوشچن. آ رہے, آجاؤ مہمان بنے. اب رات میں کھانا کھا لیے, آرام کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, ابھی دیکھ رہے ہیں بھی رات میں کیا عمل کرتے, کیا عمل کرتے, کیا عمل کرتے. کچھ بھی عمل نہیں کرے, آرام سوتے رہے, سوتے رہے. آخر میں اٹھ کے وضو کرے, 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر سو گئے.
پھر فجر کے بعد پوچھے بھائی نبی نے آپ کو 1 بار 2 بار 3 بار جنتی ہونے خوشخبری سنائی. میں دیکھنا چاہتا تھا کون سا بڑا عمل کرتے ہوں گے. میں آ کے دیکھا تو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں آپ, کوئی اتنا اچھا عمل ہے آپ کا, پھر بھی نبی خوشخبری سنانا. ہاں بس اتنا اچھا عمل ہے, اس سے بڑا کچھ نہیں کرتا ہوں میں. مایوس ہو کے جا رہے تھے, اتنا اچھا عمل ہے, کیا ہے یہ تو عمل سب کر سکتے. جا رہے تھے, واپس بلائے ادھر آؤ, واپس بلائے, کہا دیکھو تم نے مجھے جتنا عمل کرتے ہوئے دیکھا بس اتنا ہی عمل, اس سے کچھ نہیں کرتا ہوں میں, لیکن ایک چیز میرے پاس ہے. کہا کیا ہے وہ؟ ایک چیز میرے پاس ہے, وہ یہ ہے کہ جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے سورج غروب ہونے تک میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ, کپٹ, حسد, بغض کچھ نہیں ہوتا, دل صاف ہوتا ہے سب کے بارے میں. پھر سورج غروب ہونے سے لے کے طلوع ہونے تک بھی میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ, کپٹ, وہ کچھ نہیں ہوتا, دل میرا صاف ہوتا ہے. شاید یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی ہونے خوشخبری دے رکھی ہے. کہا دوست یہ اگر اچھا رہا نا, سب اچھا باہر سے, یہ سب میری آنکھیں اچھی ہو جائیں گی, میری زبان اچھی ہو جائے گی, ہاتھ سب اچھا ہوتا, اندر کچھ ہے پرابلم تو وہ ہر وقت نظر نہیں آتا. انہیں دیکھتا رہتا کب نکلوں, جیسے ٹائم آیا اندر سے نکلتا نہیں. بد اخلاقی وہاں ظاہر ہوتی ہے. اس کو صاف کرو, ماشاءاللہ خیر خواہی کرو. الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کرنا, سب کے ساتھ خیر خواہی, بڑوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, ان کے ساتھ, ان کے ساتھ کے حسن سلوک. میں جہاں جاؤں میرے اخلاق ظاہر ہونا. میرے دوست کوشش کرو. آٹو میں چلے گئے, آپ کا بل جو ہے 45 روپے ہو گئے, ایک 5 بڑھ کے دو تو اس کو 50 کر دو, کیا ہوگا میرے دوست؟ آپ کے اخلاق ظاہر ہو رہے ہیں. آپ کے دل میں احسان کرنے کا جذبہ ہے آپ کے پاس. 53 کا بل ہوا, 55 دے دیا آپ نے, آپ کے دل میں احسان کا جذبہ ہے میرے دوست. کرو, ہر چیز میں اچھے کام کرنے کی کوشش کرو. بس ماشاءاللہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرو, اخلاق خود بخود بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. ہم نیکیاں نہیں کرنا چاہتے, صرف اخلاق کاسمیٹک لانا چاہتے ہیں نا, وہ ہماری کسی پرابلم کو سالو کرنے والے نہیں ہیں. حقیقی اخلاق پیدا کرو بس انشاءاللہ. میری ذات سے فائدہ ہو, میری پرسنالٹی سے فائدہ ہو, میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ کا رسول نے کہا نا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان سے لوگ سیف رہیں, جس کے ہاتھ سے لوگ سیف رہیں. میری زبان تکلیف نہ ہو, ہاتھ تکلیف نہ ہو تو میں مسلمان ہوں. نماز اچھی ہے, پہلی صف کا مصلی ہو, سب کچھ ہے, میرا معاملہ اس کو ڈبویا, اس کو ڈبویا, اس کا کھایا, اس کا کھایا, پہلی صف میں ڈراؤں, کوئی فائدہ نہیں. ان کا پلاٹ, ان کا پلاٹ, ان کا پیسے, ان کے پیسے, عمرہ, کوئی فائدہ نہیں. حج, کوئی فائدہ نہیں. تو بندوں کے حقوق ادا کرو, اچھے اخلاق اسی سے ظاہر ہونے والے ہیں انشاءاللہ. اللہ کا حق تو سب بند ادا کر رہے ہیں, اگر نہ بھی کرو تو اللہ معاف کرنے والا انشاءاللہ. میرے 2-4 نماز چھوٹ گئے, اللہ تو مجھے معاف کر دے گا انشاءاللہ. میں کسی کا کھا لیا, اللہ معاف کر, نہیں معاف کرتا. اس کو ڈبویا, اللہ معاف کر, نہیں کرتا. وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ معاف کرنے والا نہیں. یہ ہے اخلاق. بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ معاف کرنے والا نہیں. تو عبادات میں ہم پاس ہو سکتے ہیں, معاملات میں کبھی پاس ہونے والے نہیں, اخلاق میں کبھی پاس ہونے والے نہیں جب تک اس کا بدلہ دے نہ دے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو باری تعالی اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما, اپنی زندگی میں حقیقی اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے گھروں میں حسن اخلاق دکھانے کی توفیق عطا فرما, اپنے معاملات میں حسن اخلاق دکھانے کی عطا فرما. ہمارا نقصان ہو تب بھی ہمیں اخلاق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں وقتی طور پر اگر کچھ تکلیف ہو تب بھی ہمیں اپنے اخلاق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ ہمارے بد اخلاقوں کو ہم سے دور کرنے کی توفیق فرما. جو قرض میں ہیں ان کو قرض سے نکلنے کی توفیق عطا فرما.
جو شراب میں ہیں ان سے نکلنے کی توفیق فرما، جو سگریٹ پی رہے ہیں ان سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، جو گٹکا کھا رہے ہیں ان سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ بھی پریشان حال ہیں ان کو پریشانی کو دور فرما، جو اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند ہے باری تعالیٰ ان کے دلوں کی دعا کو تو سن لے، جو اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں ان کے دلوں کی دعا تو سن لے، جن کے گھر میں بیمار ہیں باری تعالیٰ ان کو شفا کامل عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے گھر والوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ جو لوگ آج بیڈ پر ہیں، ایک ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے گھر میں اچھے تھے، آج بیڈ پر ہیں باری تعالیٰ ان کو پھر صحت کامل عطا فرما، صحت عاجل عطا فرما، پھر ان کو اپنے گھر والوں کے مل جل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما، اتنی صحت نصیب فرما کہ وہ اپنی عام زندگی پھر شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو فلسطین کے بچے جو ہے مظلوم ہر دن ان کی جان لی جا رہی ہے ان کو ظالموں سے محفوظ فرما، اور ان کو بھوک سے ان کے بھوک کے عذاب سے محفوظ فرما، پیاس کے عذاب سے محفوظ فرما، دشمنوں کو نیست نابود فرما، مسلمانوں کے املاک کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اور ان ماں بہنوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں شیطان کے حربوں سے محفوظ فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه ولذكر الله تعالى أولى وعز وهم وتم أكبر۔